حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا پالنہار، ہمارا مربی، ہمارا خالق حقیقی ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بدولت یہ دین اسلام ہم تک پہنچا۔ آج کے اس مختصر سے خطبے میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہیں وہ ہے ماہ رجب اور بدعات۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ رجب مضر، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری بدعات و خرافات جس کا دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ رائج کر لی گئی ہیں۔ ہم مختصر طور پر کچھ بدعات کو دیکھیں گے۔ رجب کہتے ہیں تعظیم کرنے کو، اور رجب یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ اللہ رب العالمین نے جب سے اس زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، اسی وقت سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی وضاحت کر دی تھی کہ وہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں۔ 3 تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ یہ رجب جسے رجب مضر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کے اندر بہت ساری بدعات و خرافات ایجاد کر لی گئی ہیں جس کا دین سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں۔ اس کے بعد بھی کئی ادوار تک ان بدعات و خرافات کا کوئی نام و نشان تک نہیں ملتا۔ ایک بدعت جو اس مہینے میں کی جاتی ہے وہ ہے ماہ رجب کے روزے۔ دیکھیے، اسلام نے آپ کو روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا، اور ایک چیز آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اسلام عبادت کرنے سے آپ کو نہیں روکتا، دین عبادت کرنے سے نہیں روکتا، لیکن اس عبادت کا کنیکشن کسی کے ساتھ جوڑ دینا جو اللہ اور اس کے رسول سے، صحابہ سے نہیں ملتا ہے، وہ صحیح نہیں۔ ہر عمل میں دیکھیے، بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ دین عقل پرستی کا نام نہیں ہے، دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے کہ ہمیں جو اچھا لگے گا ہم کریں گے، باقی وہ چاہے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو یا نہ ہو، یہ نہیں چلے گا میرے بھائی۔ عمل، عبادت صرف وہی مقبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ورنہ وہ عمل مردود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جو عمل جس پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے، مہر نہیں ہے، وہ عمل کتنا ہی اچھا ہو مردود ہے۔ تو اسلام نے آپ کو روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا ہے، آپ ہر مہینے میں رکھتے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ایام 20 کا روزہ رکھ رہا ہے، عربی تاریخ 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، وہ رجب میں بھی رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام نے نہیں روکا ہے۔ آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں جسے ہر مہینے میں رکھتے ہیں، رجب میں بھی رکھے، کسی نے نہیں روکا۔ لیکن صرف رجب کو خاص کرنا کہ ہم اسی دن روزہ رکھیں، اسی مہینے میں روزہ رکھیں گے، صرف اس مہینے کی ایام 20 کا روزہ رکھیں گے، صرف اس مہینے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں گے، یہ غلط ہے۔ اس سے اسلام نے آپ کو روکا۔ روزے کئی قسمیں بنا لی گئی۔ ایک تو لکھوی روزہ، مطلب ایک روزہ رکھو گے تو 1 لاکھ ثواب۔ ہزاری روزہ، ایک روزہ رکھو 1000 روزوں کا ثواب، یہ 27 رجب کو رکھا جاتا ہے۔ ایک روزے مریم علیہ السلام کے نام پر ایک روزہ بنایا گیا ہے کہ اس کو رکھو، یہ رکھنا ہے کتنی تاریخ کو؟ 15 رجب کو۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں میرے بھائیوں جو دین نہیں ہے، جو اسلام نہیں ہے، جس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہیں ہے، آپ صحیح سمجھ کے کریں، اس پر آپ کو کوئی ثواب نہیں جب تک اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ آ جائے۔ دوسری چیز، ماہ رجب کے کونڈے،
ماہ رجب کی کونڈی جو 27 رجب آنے والا ہے، اس دن امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر نیاز کی جاتی ہے، اور یہ نیت اور یہ ارادہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو امام صادق کل قیامت کے دن اس کی بخشش کروا دیں گے، اس کی بخشش کروا دیں گے۔ اور یہ ایسا کرنا مطلب یہ نیاز کرنا اس کی بہت ساری تکلیفوں کو، بہت ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میرے بھائیوں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن پڑھو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ اس میں کہہ رہا ہے کہ میرے سوا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر کوئی تمہاری کسی تکلیف کو دور کر سکتا ہے تو وہ صرف میں ہوں اور کوئی نہیں۔ اللہ واضح کر رہا قرآن کے اندر، کھولو کم سے کم، ترجمہ موجود ہے، پڑھو اس میں اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے۔ اور ہم نے نہ جانے کن کی چیزوں کو میرے بھائیوں دین کے اندر ایجاد کر لیا اور شروع کر دیا ہے۔ واضح اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ میرے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، بیمار ہوتے کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، اللہ کی سوا کوئی بیماری اور کوئی تکلیف دور کرنے والا نہیں۔ یہ انبیاء کا عقیدہ ہے میرے بھائی۔ جب انبیاء اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں تو ہم کسی اور کے دربار پر، کسی اور کے نام کی نظر و نیاز کر کے، کسی اور کے آستانے پہ جا کر کے یہ ساری بدعت و خرافات کیوں کر رہے ہیں؟ میرے کیا ضرورت ہے اس کی؟ ایک بدعت جو ہے صلاۃ الرغائب، اس رجب کے مہینے کے پہلے جمعہ کو مغرب سے عشاء کے درمیان نماز پڑھنا 12 رکعت۔ نماز پڑھنے سے اسلام نے روکا ہے آپ کو؟ ہاں، نفل نماز آپ جتنی چاہو اتنی پڑھو، اسلام نے نہیں روکا، لیکن یہ نیت جڑ گئی اس کے ساتھ، اس لیے غلط ہے میرے بھائیو۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں اور یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، عقیدہ کسی کے ساتھ آپ نے جوڑ دیا کہ فلاں چیز کا ثبوت یا فلاں چیز کرنے کا اس کا فائدہ یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے اور عمل صحابہ سے نہیں ملتا، آپ کتنا بھی اچھا سمجھ کے کرو وہ عمل قابل قبول نہیں۔ یہ کہاں سے 12 رکعت بتاؤ؟ صلاۃ الرغائب کا ثبوت کہاں سے آیا؟ یہ بیت المقدس میں سب سے پہلے 504 ہجری میں اس کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو جو عمل اللہ اور اس کے رسول کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں موجود نہیں تھا، وہ عمل درست کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو کونڈے کی نیاز 1906 میں سب سے پہلے ہندوستان میں اس کا وجود ہوا، سب سے پہلے منایا گیا ہندوستان میں، اس سے پہلے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو یہ عمل ثابت کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح کیسے ہو سکتا ہے بتاؤ؟ تو جو چیز ہمیں اچھی لگے، جو چیز ہمیں پسند ہو میرے بھائیوں، وہ دین نہیں ہے۔ دین اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اگر تم اللہ سے حقیقی محبت کرتے ہو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، جو میں نے کیا ہے، جیسا میں نے کیا ہے، جیسا کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح سے کرو گے تو میری اتباع ہے۔ اپنی منمانی نہیں کہا اللہ کے نبی نے کہ جو تمہیں پسند آئے، جو اچھا لگے وہ کرو، وہ میری اتباع ہے، ایسا نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ دیکھو واقعہ اٹھا کر کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت ہوئے بھی کچھ ہی دن گزرے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہاتھوں کی جگہ کنکریاں لیے ہیں، اس پہ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ تسبیح پڑھنا غلط کام ہے بتاؤ آپ؟ ہاں، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا غلط کام ہے، لیکن وہ طریقہ غلط تھا، اس لیے ٹوکا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت ہوئے بھی کچھ ہی دن گزرے ہیں اور تم لوگوں نے دین کے اندر یہ کیا کیا چیزات کر لیا ہے؟ یہ اپنی منمانی تم کہاں سے کر رہے ہو دین کے اندر؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی کی تعلیم ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے کبھی ایسا کیا ہے؟ میرے بھائیوں سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بہت ساری چیزیں میرے بھائیوں۔ کل ہمارے بغل میں نعرے لگ رہے تھے مولا علی، ہاں، یا علی مدد، یہ سب کیا ہے میرے بھائیوں؟ سوچو تو کم سے کم عقل تو لگاؤ میرے بھائیوں کہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے اس کی تعلیم دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ غزوہ احد کا واقعہ اٹھا کر کے دیکھو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے
کفار مکہ گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا تم میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ کیا ابن قحافہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد کیا تم میں موجود ہیں؟ کیا خطاب کے بیٹے تم میں موجود ہیں؟ اللہ کے نبی کہے خاموش رہو، ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تب ان لوگوں نے فخریہ طور پر کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ جب توحید کی بات آ گئی میرے بھائیوں، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم پر واجب ہے کہ اس کا جواب دو، اور اس کا جواب صحابہ نے کیا دیا؟ مولا کون ہے؟ اللہ مولا لنا ولا مولا لکم، اللہ ہی صرف ہمارا مددگار ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی مولا نہیں۔ یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور نہ جانے کن کن لوگوں کو مولا بنا لیا ہے، ان کے نام کی مدد کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسکم ینصرون، جن کو تم پکارتے ہو، جن کے آستانوں پہ تم جا رہے ہو، جن کو تم نے اپنا مشکل کشا حاجت روا اور جن کو تم نے اپنا تکلیف دور کرنے والا، پریشانی دور کرنے والا سمجھ رکھا ہے، سن لو کال کھول کے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے، اتنے محتاج ہیں وہ، اور ہم ان محتاجوں کے پاس جا کر کے اپنی حاجت روائی کرا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح اسلام، صحیح دین سمجھے میرے بھائیوں، اور وہ کہاں سے ملے گا؟ صرف و صرف اللہ رب العالمین کی فرمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم کو اپناؤ۔ آج آپ پڑھ نہیں سکتے، بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، صحیح علماء کو سنو جو قرآن و حدیث کا درس دینے والے ہیں، جو صحیح اور غلط میں تفریق کرنے والے ہیں، جو دین کا صحیح راستہ بتانے والے ہیں۔ ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے۔ رب کریم جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کرے توحید پر کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔